ایک افراتفری کی زندگی میں پڑ چکے ہیں، اب ذمہ داریوں کے بوجھ نیچے آ چکے ہیں، لیکن اس ذمہ داریوں کے بوجھ کے نیچے ابھی کہیں نہ کہیں وہی خیال، وہی جذبات، حالات کی مانند مجبور کے ہونٹوں پہ سوالات کی مانند، کیا بات، دل کا تیری چاہت میں عجب حال ہوا، سیلاب سے برباد مکانات کی مانند، بہت بڑی بات، اور میں ان میں بھٹکتے ہوئے جگنوں کی طرح ہوں، اس شخص کی آنکھیں ہیں کسی رات کی مانند۔ خوبصورت، وہی شوخی ضرور ہوتی ہے ہر شخص کے اندر۔ عوام کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں ایک خیال ابھرتا ہے کہ شاعر جب بھی بات کرے گا احساس۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اشر نعمان، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ پی کے۔ ایک نئی معلومات، ایک نئی آگاہی، ایک خوبصورت محفل، خوبصورت شخصیت اور خوبصورت گفتگو کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے ذرا مختلف ہے، شاعرانہ آج بات کی جائے گی اور شعر و شاعری میں بات کی جائے گی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت تمام ویورز، تمام ماؤں بہنوں کو خوش رکھے، خوشحال رکھے۔ برائے مہربانی کسی بھی پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہمارا یہ جو چینل ہے ایک آگاہی چینل ہے، ایک پبلک کا چینل ہے، پبلک کی آواز ہے، تو برائے مہربانی سپورٹ ضرور کیا کریں۔ ناظرین، شاعر کا کہیں ذکر آتا ہے نا تو عوام کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں ایک خیال ابھرتا ہے کہ شاعر جب بھی بات کرے گا احساس کی کرے گا۔ شاعر کے منہ سے نکلا ہوا لفظ جب بھی وہ ادائیگی کرے گا تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے خیالات کی بات کرے گا، ہمارے محبوب کی بات کرے گا، ہمارے رہن سہن کی بات کرے گا، ہمارے دکھ کا مداوع کرے گا، اور جب بھی بات کرے گا ہمارے خیالات کی، ہمارے خوابوں کی، ہماری جھلکیوں کی، ہماری زندگی کی، ہمارے ماضی کی، ہماری بے وفائی کی، ہماری وفاؤں کی، کبھی موسم کی، کبھی بہار کی، کبھی خزاں کی، اور کبھی بارش کی، اور کبھی دھوپ کی بات کرے گا، اور کبھی چاند اور کبھی ستاروں کی بات کرے گا۔ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ شاعر اسے ہی کہتے ہیں۔ شاعری کے کتنے رنگ ہیں، اسی حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے اسپیشلی دعوت دی ہے ہمارے دوست خوبصورت شاعر فیصل میر صاحب کو۔ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور کیونکہ ہم بھی آپ کے شاعری کے دیوانے ہیں، آپ کی لفظوں کی ادائیگی کے دیوانے ہیں۔ فیصل صاحب، شاعر کسے کہتے ہیں؟ شاعر سے پہلے بہت شکریہ آپ سے پہلے، اس سے پہلے جو آپ نے میرے بارے میں میرا تعارف، میرے لیے کچھ الفاظ کہے، تو میں اس سے پہلے آپ کے لیے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ بقول انیس دربار شاہ میں برسر ممبر ہونا، اسے کہتے ہیں مقدر کا سکندر ہونا۔ کیا بات، یہ میرے لیے سچ میں ایک خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ شہر کے ایک مصروف ترین شخص جو فلاح و بہبود کی رضاکاریوں میں، مصروفیات میں رہتے ہیں، اور انہوں نے مجھے یاد کیا۔ بلا شبہ یہ اس میں آپ کی نہیں، ہماری بھی کوشش اور چاہت شامل ہے۔ جزاک اللہ۔ سر، شاعری سے پہلے ہمیں شاعر سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ شعر کیا ہوتا ہے، شاعری کیا ہوتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ خوش آ گئی جہاں کو قلندری میری، مگر نہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ کیا بات ہے، شعر ہی تو ہوتا ہے جو ہمارے من و باطن اور دل کی تمام خواہشات کا، جذبات کا، احساسات کا دعوے دار ہوتا ہے اور عکاس ہوتا ہے۔ اور اب یہ شعر کہنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اپنی پہچان کیا دیتا ہے، وہ اپنی بات کو کس قدر خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے، اس قدر وہ اچھا شاعر ہوتا ہے۔ کیا بات ہے شاعر کی۔ اچھا، جب شاعری کی کہیں بات ہوتی ہے نا فیصل صاحب، جی جی، تو ہم کیا چلیں، ہم تو اس دور سے نکل چکے ہیں، ایک افراتفری کی زندگی میں پڑ چکے ہیں، اب ذمہ داریوں کے بوجھ نیچے آ چکے ہیں، لیکن اس ذمہ داریوں کے بوجھ کے نیچے کہیں نہ کہیں ابھی بھی وہی خیال، وہی جذبات، وہی رنگینیاں، وہی شوخی ضرور ہوتی ہے ہر شخص کے اندر۔ آج کل کے شاعر بھی آپ دیکھ لیں، بڑے اچھے شاعر ہیں، ان لوگوں نے سننا چاہتے ہیں، کیوں سنتے ہیں لوگوں نے؟ کیونکہ وہ ان کی بات کہتے ہیں۔ کیا واقعتاً آپ لوگوں کی بات کہتے ہیں، یا شاعر کے ساتھ جو دکھ، جو غم، جو ماضی میں بے وفائیاں یا تلخیاں یا بدعنوانیاں کی گئی ہیں، اس کی وجہ سے شاعر بنتے ہیں، یا آپ لوگوں کی بات کرتے ہیں؟ سر، میں اس سے پہلے یہ دیکھنا چاہوں گا کہ لوگ شعر کہہ کیوں پاتے ہیں، ہم شعر سننا کیوں چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا، آپ کے سامنے بات رکھ چکا کہ شاعری دل کی عکاس ہے، تو اس میں سوچ کا جو باغ پن ہے نا اشر صاحب،
ایک شاعر کو آپ برطرف کریں تو ایک انسان کو بھی دیکھیں, ایک انسانی ضروریات کو دیکھیں, تو سوچ کا بانکپن کبھی مٹنا نہیں چاہیے. تو ہر ایک انسان اچھا شاعر اور اچھا شعر شناس ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, شاعر ہونا ضروری نہیں ہوتا. روسو کہتا ہے, آپ نے جو بات کی ہے کہ پریشانیوں کے بوجھ تلے, روسو کہتا ہے کہ ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں لیکن ہر طرف پابا زنجیر ہیں. کیا بات. جشن مقتل ہی بپا نہ ہوا ورنہ پابا چولا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے. تو وہ اب اس چیز کو دیکھیے گا کہ جب سوچ بوڑھی, انسان بوڑھا نہیں ہوتا, جذبات اور احساسات بوڑھے ہوتے ہیں. کس شے کو جہاں وقت کا سایہ نہیں ہوتا, ایک خواب محبت ہے کہ بوڑھا نہیں ہوتا. طبیعت کی جو رومانویت ہے, طبیعت کی جو اصل ہے وہ تو حسن خیال ہے نا. تو خیال جس قدر, سوچ جس قدر نکھری رہے گی, سوچ کو جیسے مناظر آپ آنکھوں کو اپنی دکھاتے رہیں گے, آپ جوان رہیں گے, اور شاعری جوان رہے گی اور احساس جوان رہیں گے. اچھا, ہماری نوجوان نسل اصل میں سننا بہت اچھا, ہر کسی کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہے. آپ کا کیا ٹیسٹ ہے؟ آپ کس شاعری کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اور کس کو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں؟ میری ابتدا تو بلا شبہ میاں محمد بخش کے شعر سے ہوئی تھی جب میں 4تھی کلاس میں تھا. کہ دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے, اس بے فیض سنگی کولوں بہتر یار اکیلے. اور لیکن اس کے بعد جو میرا میلان ہے وہ عشق و محبت کی شاعری کی طرف گیا, جس میں محبوب کو نمائش کے طور پر اس کے بدن کو, اس کے اشکال کو, اس کی صورت کو پیش کیا جاتا ہے. لیکن اب بھی مجھے جو طبیعت کا جو میلان ہے, فطری طور پر شاید وہی فطرت تھی جو مجھ میں پنپی گئی, مجھ میں جس کی بنت ہوئی, وہ صوفیانہ مزاج ہے. جب بھی کہیں صوفیاء ازم کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو میری روح اڑی چلی جاتی ہے, اور میں بلا شبہ بلا تکلف میرے منہ سے اقبال و فرید کے کلام اور اشعار میرے لبوں پہ جاری ہو جاتے ہیں, اور میں اپنی ایک پہچان سمجھتا ہوں. اچھا, لفظوں کے پر نہیں ہوتے اور شاعری کے بھی پر نہیں ہیں, لیکن جب زبان سے لفظ نکلتے ہیں نا, شاعر کی زبان سے نکلتے ہیں لفظ, جسے ہم شاعری کہتے ہیں, وہ شاعری والے جو لفظ ہوتے ہیں انہیں جیسے پر لگ جاتے ہیں, وہ اڑتے ہیں, پھر دوسروں کے دلوں پہ جا کے وہ بیٹھ جاتے ہیں, چھاپ کر جاتے ہیں. تو کوئی ایسے لفظ شاعری کے ہمیں بھی سنائیے گا کہ تاکہ ہمارے سننے والے کے دلوں کے بھی چھاپ کر دیں آپ کے لفظ. سر کیوں نہیں, میں اچھا معذرت کے ساتھ, کیونکہ ہر کوئی نا فیس بک, یوٹیوب, سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے, اور لوگ اسی چیز کو دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ان پر گزر رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل, کسی کا محبوب کسی کو چھوڑ گیا, اور ہم محبوب کئی قسم کے ہو سکتے ہیں, لازم نہیں ہے لڑکا لڑکی کی محبت ہو, دوستی بھی ایک بڑی, لڑکوں کی آپس میں بڑی ایک چاہت ہوتی ہے, بڑی دوستی ہوتی ہے, بڑی محبت ہوتی ہے. اور طالب علمی کے دور میں جو دوستیاں ہوتی ہیں ان کی کیا بات ہے, بڑی رنگینیاں ہوتی ہیں. اور کچھ بے وفا دوست جب چھوڑ جائیں تو کیا کہیں گے؟ سر میں آپ کی پہلی بات کو دیکھنا چاہوں گا جو آپ نے شروع میں کی, کہ ابھی سر کہ وہ کیسے ممکن ہے کہ الفاظ کی چھاپ کس صورت میں پڑ سکتی ہے. میرے الفاظ میرے من سے نکلے ہوئے, میرے من سے کہے ہوئے, میرے من سے بہے ہوئے, اس کی روانی میں, اس کی موجوں میں وہی بہے گا جو میرے جیسا مزاج رکھتا ہوگا. وہ ہے نا کہ ہم مزاج ہونا, ہم خیال ہونا, اب مجھے میرے جیسے ڈھونڈ لیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو جس دل پر, شاعری کیا ہے سر, شاعری یا غزل کیا ہے سر, یہ تو عکاس ہے مزاجوں کی. یہ مولوی کے پاس آئی تو اللہ اکبر کی تکبیریں گونج اٹھیں, یہ درویشوں کے پاس گئی تو ان الحق کی صدائیں اٹھیں, یہ تانسین کے پاس آئی تو نغمہ کاری ہوئی, یہ میدانوں میں اتری تو ایک پت ہٹاتے نئی وکتوں کی آوازوں کے ساتھ گونجی اور حقیقتوں کے ساتھ آشکار ہوئی. اب شاعری بلا شبہ دلوں کی عکاس ہے, جذبوں کی عکاس ہے, لیکن اس کا جو پیرہن ہے وہ آپ اسے کیسے پہنتے ہیں, اسے کیسے پہناتے ہیں. وہ بے دل کا شعر ہے کہ دریا نکل جو چپ کا لبادہ پہن لیا, پیاسوں نے اپنے جسم پہ صحرا پہن لیا, اور بھونچال میں کفن کی ضرورت نہیں پڑی, ہر ایک لاش نے مکاں کا ملبہ پہن لیا. اور بے دل لباس زیست بڑا دیدہ زیب تھا, پر ہم نے اس لباس کو الٹا پہن لیا. اب یہ تو سننے, کہنے, دیکھنے والے پر منحصر ہے. بیکھا کس طرح سے اس کو محسوس کہ بیکھا بات ادن کی کہن سنن کی نہیں, جو جانے سو کہے نہیں, جو کہے سو جانے نہیں. تو دعویٰ تو کسی بھی بات کا بیکار ہوتا ہے پڑتال کے بغیر. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ میری چھاپ کہاں بہتر پڑے گی. اچھا, چھاپ سے مجھے یاد ہے, جیسے آپ نے بھی تذکرہ کیا نا کہ چھاپ کی بات پہ, اچھا شاعری لفظوں کے ساتھ عملی بھی ہوتی ہے.
फॉर एग्जाम्पल कई शायर ऐसे होते हैं जिनमें आर्टिस्ट के तौर पे जाना जाता है, जी। मुसव्वरी, जी मुजस्समा साजी, जी संग तराशी। और कुछ लोग जो है ना मुजस्समा साजी करते वक्त महबूब की शक्ल सूरत, उसके चेहरे, उसकी रौनक, उसकी जसामत, उसकी रंग साजी को बड़ा देखते हैं, फिर उसी पे मुजस्समा साजी करते हैं। जी। क्या कहेंगे इसमें? सर देखिए, इसमें एक बात है, थोड़ा दौर की जो रुझान है ना, जी जी। वो जैसा रहा है, वहाँ के उदबा की जो कलम का रुख है वो माहौल के मिजाज के साथ चलता रहा मुड़ता रहा है। ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि जब हमारे 1857 की जंग आज़ादी हुई तो उसके रिद्दमल में जो शायरी आई, उससे पहले जो शायरी थी महबूब के जिस्म और बदन, उसके वो हिस्सों पर शायरी की जाती थी, जैसा कि वो मशहूर ज़माना शेर है, ढल के शाने से दुपट्टा रुका जो सीने पर, वो इशारों से कहने लगे गिरते को संभलते देखना। तो उसके बाद जो शायरी आई वो महज ख्याली थी। उसके बाद जो शायरी आई उसने तालीम का रुख लिया, उसने अखलाकियात का रुख लिया। सर सैयद जैसे लोगों ने मतलब हकीकत पसंदी का रूप पहनाया और पहना, और अल्ताफ हुसैन हाली जो ये फरमाते हैं कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। तो ये दौर कटत जैसा रहा। फिर रोमानवी, इसके रिद्दमल में रोमानवी तहरीक आई, जिसमें महबूब का जो ख्याल है वो महज एक तस्वुर था। गोश्त पोस्ट का महबूब वहाँ कट कर रह गया। रोमानी तहरीक जो जंग अजीम के रिद्द अमल के तौर पर हमारे यहाँ आई, उसमें जो शायरी का जो पहचान दी गई, जो शायरी का उनसर नुमाया झलक रहा है, वो गोश्त पोस्ट का महबूब वहाँ नहीं रहा। वहाँ सिर्फ तस्वुर का महबूब है कि आप उसका एक, मैं उस दौर का अलमबरदारी के हवाले से एक शेर सुनाना चाहूँगा कि ये कौन आता है तन्हाइयों में जाम लिए, ये कौन आता है तन्हाइयों में जाम लिए। मुझे इसका इसी लाइन का एक दूसरा है कि महक महक के जगाती रही नसीम सहर, महक महक के जगाती। अब यहाँ तस्वुर की खूबसूरती देखते हो, महज तस्वुर ही है। महक महक के जगाती रही नसीम सहर, लबों पे यारे मसीहा नफस का नाम लिए, और बजा रहा था कहीं दूर कोई शहनाई, उठा हुआ आँखों में ख्वाबे ना तमाम लिए। ये इन लोगों ने जेलें काटी, सजाएं छीनी, तो इसकी जो शायरी थी वो और तरह की थी। अच्छा, इसकी बड़ी लंबी तशरीह है, इसको समझने के लिए मैं कहता हूँ कि शायर ही बनना पड़ता है। शायर, क्योंकि इनकी तशरीह के बगैर इनकी समझ बूझ आम इंसानों से के सर से शायद गुजर जाती। अच्छा, क्योंकि हम आजकल जिस नौजवान नस्ल का हिस्सा है, या जो नौजवान नस्ल जिस शायरी को पसंद करती है, वो ज़रा इससे हटके है। नो डाउट इस शायरी की आप बात कर रहे हैं, ये एक तशरीह है, ये एक इस्लाह है, ये एक मोटिवेट करती है बंदे को। लेकिन आज नौजवान नस्ल थोड़ा सा और तरफ है। आपने बात की ना, हर दौर में शायर आया। अब आज की जो शायर हैं लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। नो डाउट हमारे आबाओ अजदाद के बड़े बड़े जो शायर गुजर गए हैं, मिर्ज़ा गालिब जैसे, तकी, मीर तकी जैसे, और बड़े बड़े शायर गुजर चुके हैं, वो बहुत बड़े शायर थे। लामा इकबाल, हज़रत लामा इकबाल जैसे शायर, जिन्होंने इंसान को, कौम को जगाया है, एक विजन, एक मिशन दिए। गालिब देखिए, गालिब अपने घर से निकलते हैं, आप गालिब की बात करते हैं तो वो आज भी गालिब है। गालिब अपने घर से निकलते हैं और देखते हैं कि एक फकीर सदा लगा रहा है, उनकी गजल कह रहा है, उनके शेर पढ़ रहा है। आगे जाते हैं तो एक रकासा उनके शेर पर रक्स कर रही है, और साथ वाले को फरमाते हैं, मियाँ देखो मेरी बात सुनो, जिस शायर का शेर फकीर सदा में कहे और उसकी पर की शायरी पर रकासा रक्स करे, उसे कौन मार सकता है। तो आज ये साबित हो कि गालिब उन लोगों ने वो छूते ख्याल मुतारफ करवाए जो आज के दौर के बेहतरीन अक्कास हैं। हमें आज भी गालिब इसलिए गालिब इसलिए गालिब, मोहसिन, इकबाल, ये एक ही कड़ी हैं, एक ही रंग की कड़ी हैं। तो कोई खूबसूरत शेर जो है, ताकि हम अपने नाजरीन को भी मज़ीद आपकी शायरी से जो है इस्तिफादा होना चाहिए। आप हमारी शायरी, आपकी शायरी जो है लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मैं अपनी गज़ल के एक से दो शेर सुनाना चाहूँगा कि एक आप फिदा न थे, कुर्बान जमाना था। वाह वाह वाह। एक आप फिदा न थे, कुर्बान जमाना था। क्या ख्वाब था पाने का, क्या ख्वाब सुहाना। वाह, क्या बात। क्या ख्वाब था पाने का, क्या ख्वाब सुहाना था। और ये शोर था मैयत पर, ये शोर था मैयत पर, मरहूम दीवाना। क्या बात। और जो छोड़ गया फैसल, वो यार पुराना था। जो छोड़ गया वो यार पुराना था।
اچھا پرانے یاروں کے جانے پر دکھ بڑا ہوتا ہے، پرانے دوست، بچپن کے دوست، اچھا کئی ایسے مجبوریاں چلے جاتے ہیں نا، جی جی، تو اگر اسی بے وفائی سمجھ لیں یا یاروں کی یاری پہ کوئی دو چار شعر جو ہے ہمیں مزید ہم سننا چاہتے ہیں۔ وہ تو یہی نصرت نے کہا تھا نا کہ بے وفا سے بھی پیار ہوتا ہے، یار کچھ بھی ہو یار ہوتا ہے۔ اور ایک مجھے دو شعر بڑے خوبصورت نظر آئے ہیں کہ جو نہ مل سکے وہی بے وفا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ ہے، میں کسی کا ساتھ نہ دے سکا یہ خطا نہیں تھی نصیب تھا، یہی پیار تھا اسے کیا خبر وہ جدا بھی رہ کے قریب تھا، وہی آنکھ ہے میرے روبرو اسی ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے، جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ ہے۔ اچھا شاعری جو ہے آنکھوں کے گرد گرد بڑا گھومتی ہے، کیوں نہیں؟ اسے آنکھوں کے گرد اس لیے گھومنا چاہیے کہ ابتدا ہے، محبت کی ابتدا آنکھیں ہی ہوتی ہیں۔ یہ وہ موتیا جو اترا میری آنکھوں میں تو میں نے سمجھا میری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، وہ پیروڈی کسی ستم ظریف نے کی ہے فیض کی۔ تو سر دیکھیں نا، آنکھیں ہی تو ہیں جو ہر طرح کے رنگ دکھلاتی ہیں، اور دل تو ان رنگوں کی آماج گاہ ہے۔ کیا کہے گی آپ کی شاعری آنکھوں پہ؟ آنکھوں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہزاروں ان سے قتل ہوں گے خدا کے بندے سنبھال آنکھیں۔ تو آنکھوں سے متعلق کوئی ایک دو اور شاعر ہم ذرا اس کو لمبا کر دیں اپنی شاعری۔ میری پیاس کو اکثر تیری آنکھیں، محسن نقوی۔ بھڑکائیں میرا مزاج ان سے آگے بڑھ نہیں پاتا کبھی کبھار۔ بھڑکائیں میری پیاس کو اکثر تیری آنکھیں، صحرا میرا چہرہ ہے سمندر تیری آنکھیں، پھر کون بھلا داد تبسم انہیں دے گا، روئیں گی بہت مجھ سے بچھڑ کر تیری آنکھیں، اور خالی جو ہوئی شام غریباں کی ہتھیلی، کیا کیا نہ لٹاتی رہی ہیں گوہر تیری آنکھیں، اور یوں دیکھتے رہنا اسے اچھا نہیں محسن، وہ کانچ کا پیکر ہے تو پتھر تیری آنکھیں۔ کیا بات۔ اچھا آپ شاعری سے کبھی بور بھی ہوتے ہیں؟ میں جب بھی شاعری سے اداس ہوتا ہوں تو شاعری ہی پڑھتا ہوں، شاعری ہی پھر مجھے جب آپ شاعری سے اداس ہوتے ہیں تو پھر اداس لوگوں کے لیے کون سی شاعری ہے؟ یقیناً جون۔ کیا کہتے ہیں آپ جون کے ایک نہیں 1000 پہلو ہیں ان کے۔ اچھا جون کے 1000 پہلو۔ جون کہتے ہیں کہ اگر ان کی رومانیت کو دیکھا جائے تو مشہور زمانہ ان کا شعر ہے کہ کسی لباس کی خوشبو جب اڑ کے آتی ہے تیرے بدن کی جدائی بہت ستاتی ہے۔ اب دوسری طرف وہ فرماتے ہیں کہ کتنی دلکش ہو تم اور کتنا دلجو ہوں میں، مگر افسوس کہ ہم مر جائیں گے۔ حسین لوگ بھی تو مر ہی جائیں گے نا، خوبصورت لوگ بھی مر جائیں گے۔ غالب کہتے ہیں نا اس پر کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں تھیں کہ پنہاں ہو گئیں۔ یہ جو سبزہ زار، یہ جو لالا زار نظر آتے ہیں، یہ ان حسین لوگوں کے حسن سے نشو و نما پا رہے ہیں جو ان کے زمین کے سینے میں، زمین کے بدن میں دفن ہے۔ اچھا ویسے ہر کسی کی خواہشات، خیالات اور خواب جو ہیں پورے نہیں ہو پاتے نا، تو حسرتیں رہ جاتی ہیں زندگی میں۔ وہ یہ شعر نہیں تھا کہ یہ اور بات کی تعمیر ہو نہ سکے، اس کو پورا کیجیے گا شعر۔ یہ اور بات کے تعمیر ہو نہ سکیں پر نہ ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں۔ کچھ تاج محل ہوتے ہیں، تو یہ تاج محل میرا خیال کئی لوگوں کے دماغ میں رہ جاتے ہیں، حسرتیں ہیں نا، خواہشات ہیں۔ جو تاج محل رہ جاتے ہیں وہ دنیا کے تاج محل جو ہم فزیکلی دیکھتے ہیں انہیں مٹ جانا ہے، لیکن حسرتیں اور خواہشیں ہم اپنی ذاتی زندگی میں آنکھوں سے کئی محل تباہ ہوتے دیکھتے ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن دل کے جو تاج محل ہیں وہ کبھی گرتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا جو اسارہ ہے، ان کی جو ریت ہے، ان کی جو اینٹیں ہیں، ان کا جو پانی ہے، وہ روح و من سے سیراب ہو کر بنتا ہے اور بنتا ہے۔ چلیں جی، بہت شکریہ فیصل میر صاحب، آج ہماری محفل کو پر رونق بنا رہے تھے اپنی خوبصورت آواز، خوبصورت لہجے، خوبصورت الفاظ کے ساتھ۔ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے ایک بار پھر اپنے ناظرین سے گزارش کریں گے کہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کیا کریں۔ ہم ایسی خوبصورت شخصیت سے آپ کو ضرور ملواتے بھی رہیں گے اور ان کو متعارف بھی کرواتے رہیں گے۔ 2-4 شعر سنتے ہیں خوبصورت سے، پھر پروگرام کو اختتام کی طرف لے چلتے ہیں۔ 2-4 ایسے شعر جو لے جائیں۔ حال ہی میں محسن نقوی پر ڈاکیومنٹری لکھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں اور اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو یہ میرے ازبر، میرے جو اشعار ہیں میرے لبوں پہ جاری ہو جاتے ہیں کسی آیت کی طرح، تو وہ محسن نقوی ہی ہیں۔
آیت سے مراد یہاں یہ میں کہوں گا کہ دل کا جو الہام ہے، جو دل پر خدا خطاب کرتا ہے، دل ہمارے عرفان کا مرکز ہے جو خدا کی جلوہ گاہ ہے۔ جی جی تو وہ شعر ہے کہ تو غزل لوڑ کے نکلے کہ دھن کوٹ چھپے، تو غزل لوڑ کے نکلے، موسم بھی ایسا ہے، تو غزل لوڑ کے نکلے کہ دھن کوٹ چھپے، لوگ جس حال میں دیکھیں تجھے پہچانتے ہیں، یار تو یار ہیں، یار تو یار ہیں، اغیار بھی اب محفل میں تیرا ذکر نہ چھیڑوں تو برا مانتے ہیں۔ بالکل، کتنے لہجوں کے غلافوں میں چھپاؤں تجھ کو، شہر والے میرا موضوع سخن جانتے ہیں۔ کیا بات ہے! اپنے ہی ایک دو شعر سنا چاہوں گا۔ داستان جو سنانی پڑی ان کو خفت اٹھانی پڑی، اور داستان جو سنانی پڑی ان کو خفت اٹھانی پڑی، اے جبین یار قربان میں کیا شکن ہے سہانی پڑی، اے جبین یار قربان میں کیا شکن ہے سہانی پڑی، اور ان کے کہنے پہ فیصل مجھے ایک غزل بھی سنانی پڑی۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، خوبصورت۔ اور دو چار شعر ہمارے نئے دکھتے ہوئے دلوں کی نظر ہے کہ مقروض کے بگڑے ہوئے حالات کی مانند، مجبور کے ہونٹوں پہ سوالات کی مانند، کیا بات، دل کا تیری چاہت میں عجب حال ہوا، سیلاب سے برباد مکانات کی مانند، بہت بڑی بات، اور میں ان میں بھٹکتے ہوئے جگنوں کی طرح ہوں، اس شخص کی آنکھیں ہیں کسی رات کی مانند، خوبصورت، اس شخص کی آنکھیں ہیں کسی رات کی مانند، اور کس درجہ مقدس ہے تیرے قرب کی خواہش، معصوم سے بچے کے ہونٹوں پہ سوالات کی مانند، کیا بات، معصوم سے بچے کے ہونٹوں پہ سوالات کی مانند، اور اس سے میرا ملنا ممکن ہی نہیں تھا محسن، میں پیاس کا صحرا ہوں وہ برسات کی مانند۔ واہ واہ، خوبصورت۔ آپ نے تمام پروگرام کی خوبصورتی کو جو ہے اختتام بڑے خوبصورتی کے ساتھ کیا۔ دکھتے ہوئے دل ہی تو مظہر ہوتے ہیں کائنات کے، دکھ سے جو گداز اور سوز اور جو آواز اور سکون اور اطمینان ملتا ہے، وہ سوز، وہ گدازیت میں نہیں ہے جو سوز میں ہے۔ بالکل، بہت شکریہ سر، انتہائی خوبصورت ٹائم دیا اور انتہائی خوبصورت جو ہے اپنی گفتگو سے جو ہے ہم مستفید کیا۔ ناظرین، آج کے ہمارے مہمان تھے فیصل میر صاحب، جو ایک شاعر بھی ہیں، ان کا تعلق میاں چنو سے ہی ہے۔ امید کریں گے کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام جو ہے اس کے اندر ایک آگاہی بھی تھی، شاعری کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہی دینا چاہ رہے تھے کہ شاعری ہے کیا، اور پھر کوشش کریں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور پھر ہم مزید کوشش بھی کریں گے کہ فیصل میر صاحب کو جو ہے آئندہ بھی ایک نئے پروگرام میں شامل کرتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، برائے مہربانی جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔